ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میرے آقا نے دنیا کو یہ پیغام دیا بیواؤں سے نکاح کر کے، ذرا زور سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو رسول اللہ۔ میرے آقا نے بیواؤں سے نکاح کر کے یہ دنیا میں پیغام دیا، دنیا والوں بیواؤں سے نفرت نہ کیا کرو، حقیر نہ سمجھا کرو، انہیں عزت دیا کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے سب بیواؤں کو گلے لگایا تھا اور مومنوں کی ماں بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم مومنوں کی ماں ہیں، سب بیواؤں کو گلے لگایا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ حکمت بالغہ سب کیا سمجھیں؟ یہ حکمت الہیہ ہے، سب کے ذہن میں کہاں پائے گی؟ یہ انسان کے دماغ میں نہیں آنے والی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو جو عزت عطا فرمائی وہ اس سے اسلام آنے سے پہلے ذرا حال کیا تھا سن لیں۔ مہیلا ادھیکار پر ٹپڑی کرنے والوں، حقوق نسواں پہ گیان فرائی کرنے والوں، اسی بیٹی اور قوم کی لڑکیوں عورتوں کی عزت کا حال کیا تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ بڑا اسلام پر اعتراض کرتے، یار سمجھ بھی تو آئے، پہلے سمجھ بھی تو لو اسلام ہے کیا؟ خالی بلا وجہ چوراہے پہ آئے ویڈیو لے لیا۔ اب تو کوئی بھی بھائی صاحب روڈ پر آ جائے، کھڑے ہو جائے، 1.5 GB تو جیو دے ہی رہا ہے، روڈ پر بنا کے مار گیان فرائی کرے ڈالے۔ نہانا نہیں آتا، اسلام پہ گیان دے رہے ہیں۔ نہانا نہیں آتا، اسلام پہ گیان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا کیا حال تھا؟ دیکھو کوئی کسی کا سسر بننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یار سسر بننا بہت بڑی توہین ہے، غلط بات نہ، بیٹی پیدا نہ ہو اور پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دو، سسر بننا تو بڑا گالی ہے۔ یہ سوچ تھی مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اس دنیا میں، یہ عورتوں بیٹیوں کے لیے سوچا جاتا تھا۔ سالہ بننے کو لوگ توہین سمجھتے تھے۔ قاری صاحب کیا ہوا؟ بعد میں اتار لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع تھا، فرمایا تھوڑی دیر جھیلو پریشانی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی کیا؟ ہاں سنو ڈسٹرب مت کرو۔ میں کہاں پہ تھا؟ کہاں پہ تھا بھائی صاحب؟ پتہ ہے میں جہاں تم رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا تو ہمیں نہیں پتا۔ لوگ سالہ بننے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، کوئی کسی کا سسر بننے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ لوگ ساس بننے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، گالی سمجھتے تھے، گالی۔ کوئی کسی کا سالہ بننے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اسی لیے اسی خوف سے کہ میں سالہ نہ بنوں، میں خسر نہ بنوں، اسی ڈر سے وہ اپنی بیٹی کو زندہ لے جا کے دفن کر دیتے تھے۔ گڑھا کھود کے 8-8 سال 9-9 سال کی روتی پلکتی سسکتی تڑپتی ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ وہ کبیرہ۔ جزیرت العرب کے اندر نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو اسی زمین میں گڑھا کھود کر کے زندہ روتی پلکتی سسکتی باپ کو محبت کی نظر سے آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی رہی، مگر باپ اپنی بیٹی کو گڑھا کھود کے اپنے آپ مٹی ڈالتا رہا، بچی روتی رہی سسکتی رہی، بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں زندہ دفن کر دی گئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مہیلا ادھیکار پر گیان فرائی کرنے والے قاری صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، مہیلا ادھیکار پر گیان فرائی کرنے والے کہاں تھے اس وقت جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جب بیٹیوں کو بیٹی سالہ بننے کو توہین سمجھا جا رہا تھا، بیواؤں سے نفرت کی جا رہی تھی؟ کہاں تھا مہیلا ادھیکار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت ذات کی انگلی تھامنے والا کوئی نہ تھا، سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے وقت میں میرے رب نے اپنے محبوب کو مکے میں پیدا فرما دیا۔ مکے میں مصطفیٰ آ گئے، عورت کو سہارا مل گیا، عورت کو چارہ مل گیا، عورت کو کنارہ مل گیا۔
مہیلا ادھیکار دنیا میں سب سے زیادہ میرے آقا نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا. عورت ذات کے لیے اس زمین و آسمان کے بیچ میں سب سے پہلا اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں میرے آقا کی ذات کریمہ ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کہ جو ایک بیٹی کی شادی جو 3 بیٹیوں کی عزت کے ساتھ شادی کر لے گا میری شفاعت محشر میں اسے تلاش کرے گی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہو آقا فرماتے اسے بھی میری شفاعت تسلیم تلاش کرے گی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی کے پاس 1 ہو آقا فرماتے ہاں اسے بھی میری شفاعت تلاش کرے گی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس مدرسہ غوث العلوم علماء اہل سنت. اب دیکھو یہ اسلام پر گیان فرائی کرنے والے اسلام شبد کا معنی نہیں جانتے مگر اسلام پر دے دمادم گیان فرائی ہو رہا ہے. 1.5 GB چل رہی جیو کی کچھ بھی الٹا سیدھا گندا سندہ مال سپلائی ہے. یار اسلام 1500 سال زمین پر اسلام کا اعلان کیا باقاعدہ. مصطفیٰ جان فاران کی چوٹی سے جو سب سے پہلا خطاب ہوا تھا جلسہ ہوا سبحان اللہ. دنیا کا سب سے پہلا اسٹیج لگا تھا فاران کی چوٹی اور میرے آقا نے فاران کی چوٹی سے جو اسلام کا سر چشمہ پھوٹا. مکے کی سرزمین سے فاران کی چوٹی سے اسلام کا چشمہ پھوٹا. اللہ اکبر کبیرہ جل تھل بھر دیا. زمین و آسمان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھ گئی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کا شور ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا. 1500 سال میں 5000 اور 2000 اور 3000 اور 50,000 والے تمام مذاہب سے کو پیچھے چھوڑ کر 1500 سال میں اسلام پوری دنیا پہ چھا گیا. اور ایسے دور میں قاری صاحب جب ٹیکنالوجی کا دور تھا, اندھ وشواس کا نہیں, ٹیکنالوجی کا دور تھا, عقل و فہم کا دور تھا, فہم و ادراک کا دور تھا. یونیورسٹیز اور جامعات بھر چکے تھے دنیا میں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں دنیا کو علم کی دعوت دے رہی تھی. ایسے وقت میں ایک گاؤں کے اندر ویگیانک اور سائنسداں پیدا ہو چکے تھے. ایسے وقت میں اسلام پنپا ہے. ایسے وقت میں اسلام نے ہر دہلیز پہ دستک دی ہے. ایسے وقت میں پوری کائنات نے اسلام کی سچائی کا لوہا مانا ہے. ایسے وقت میں بڑے بڑے ویگیانکوں نے نہیں, گاؤں کے جاہل اور کسان, کھیت کے کسان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے اسکالروں نے یونیورسٹی کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ زندہ باد. کھیت کے کسان ہی نہیں, کھیت کے کسان ہی نہیں, گاؤں کے باشندے ہی نہیں, روڈ پہ رکشہ چلانے والا ہی نہیں, مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ لگانے والا ہی نہیں, بلکہ یونیورسٹی کا اسکالر جو جتنا بڑا علم والا تھا اس نے قاری صاحب اتنی جلدی کلمے کا اعلان کر دیا. اور بتاؤں بڑے بڑے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. بھائی صاحب آپ قرآن نہیں پڑھے ہو, قرآن پڑھو, اس قرآن سے تم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہو, اور دوسرے لوگوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. قاری صاحب ہر ٹیکنالوجی میں ابتدا کہیں نہ کہیں قرآن کی کسی آیت سے ہے. ہر ٹیکنالوجی جو عروج پہ آئے, یہ پلین, یہ ٹرین, یہ کمپیوٹر, یہ لیپ ٹاپ, یہ موبائل, ہر ٹیکنالوجی کی شروعات ابتدا کا سرا کسی نہ کسی قرآن کی آیت مقدسہ سے ملتا ہے. ریسرچ کیا گیا آسمان پر کہ آسمان پیک ہے یا لاک ہے یا بند ہے یا کوئی راستہ بھی ہے. ویگیانکوں کی ٹیم نے کئی سال تک ریسرچ کیا ہے. 14 سالہ ریسرچ کے بعد ویگیانکوں کی ٹیم نے جب اپنی رپورٹ لکھنا چاہی
تو رپورٹ لکھنے سے پہلے قلم پھینک دی، ڈائری سامنے سے ہٹا دی اور کہا پہلے مسجد کے مولانا قاری شاہد صاحب کو بلاؤ، ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بولے رپورٹ بعد میں لکھوں گا، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حواریین نے پوچھا کیوں؟ کیسے سمجھ گئے اسلام؟ ارے زور سے، ارے مسکال کر رہے ہو تو بولو طلب کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ کیسے سمجھا اتنی جلدی؟ اسلام کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کہنے لگا سنو، آسمان پہ پورا آسمان چھان مار، مگر ایک جگہ آسمان پہ ایسے آثار ہیں جس سے یقین ہے کہ یہ دروازہ ہے اور کبھی نہ کبھی کھلا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آسمان میں دروازہ ہے اور کبھی نہ کبھی کھولا گیا ہے۔ تو کہا کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ بولے دروازے کا کھلنا، آسمان پہ ہول کا نشان ہونا، یہ تو میں نے دیکھا ہے، مگر قرآن نے اسے سچا بتا دیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے آج ریسرچ کیا ہے اور قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار اسلام کی بات کر رہے ہیں، اہل اسلام سمجھ بھی تو پردے سے کیا فائدے ہیں عورت کو، کیا عزت ہے، کیا وقار ہے، نماز سے کیا فائدے ہیں۔ بھائی صاحب ہم اسلام کی کسی رکن واجب مستحب کو قاری شاہد صاحب ویگیان یا سائنس میں ڈال کے چیک نہیں کرتے۔ ہمیں اسلام کی کسی رکن کی تصدیق کے لیے مولانا نجیب صاحب، یہ ہمارے شاگرد ہیں، بڑے اچھے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس علاقے کا بہترین عالم دین بنائے۔ جامعہ اشرفیہ پڑھ رہے ہیں، میرے پاس پڑھا ہے، غالب الاولیاء دادیہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوب علم نافع اور شافع عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ذہین آدمی تھا، بچپن میں اب تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اشرفیہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے میرے رب کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال خیر فرمائے گا انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو میں کہاں پہ تھا بھائی صاحب؟ تم بہت پیچھے ہو گئے، تم رکشے سے آیا ہوگا، ہم لوگ تو کار سے آ گئے، تم رکشے سے کار چلو تو چل پی ہو، مردھڑ اسپریس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آسمان میں ہول، ویگیانک نے کہا کہ آسمان پہ ہول میں نے دیکھا ہے، نشان میں نے دیکھا ہے، اور میں نے تحقیق کر لی ہے کہ ضرور اس جہان سے، اس زمین سے آسمان کے پار کبھی کوئی گیا ہے۔ تو کہا پھر تصدیق کہتے ہو گئے؟ بولے ریسرچ میں نے کر لیا، تصدیق قرآن پاک نے فرما دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی۔ پتہ یہ چلا جو بات ہم سائنس کے ذریعے سے 1400 سال بعد ثابت کر رہے ہیں، وہ بات قرآن پاک میں میرے رب نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ہے، قرآن ہے، معلوم ہے قرآن ہے قرآن ایک نکتہ کتنا قیمتی ہے۔ قرآن پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں الٹے سیدھے، کیا 1.5 GB جیو استعمال کرتے ہیں، کیا بھگ الٹا سیدھا، پاک ناپاک، کیا الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے کچھ بھی بول دیتے، مگر سنو قرآن ہے، قرآن کے اندر غوطہ لگا، قرآن میں کیا ملے گا، ازل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے ابد تک، قیامت تک جو بھی ہو چکا ہے ہوگا، سب قرآن میں ملے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب قرآن ملے گا۔ سنو ڈاکٹر نے ریسرچ کیا، میں بات بڑھا دوں یا ختم کروں؟